وعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لائق صد عزت و احترام صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل عزت علماء کرام، محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور چھوٹے بچوں، نیز پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پررونق مجلس میں مجھ ناچیز کو جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے جوا اور شراب کے منفی اثرات. میرے اسلامی بھائیوں، نیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مذہب اسلام کا پیروکار بنایا. مذہب اسلام وہ مذہب جس نے مکمل طریقے سے انسانی فطرت کا خیال کیا ہے، جس نے ہر ناحیے سے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. مذہب اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہے وہ مکمل طریقے سے فطرت انسانی کے موافق ہے. اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمارے فائدے کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور ہمارے لیے ان چیزوں کو ضروری اور واجب قرار دیا گیا یا مستحب اور مسنون قرار دیا گیا جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو، جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. مندوب یا مباح کے حد تک رکھا جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں پر قدغن لگایا، ان چیزوں سے ہمیں منع کیا اور روکا ہے جو کسی ناحیے سے ہمارے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، جو ہمیں نقصان پہنچائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جس موضوع کا مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے شراب اور جوا کے منفی اثرات. تو میرے بھائیوں، ہم جب اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے انہی دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب، خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور فال نکالنا، چڑیا اڑا کر کے یا تیر کے ذریعے فال نکالنا، والازلام اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، نجس ہے، پلید ہے، بری چیز ہے، شیطان کا عمل ہے. میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں شراب کو اور جوا کو ایک ساتھ اللہ نے متصل کیا. نیز قرآن کی جتنی آیتیں آتی ہیں اس میں شراب اور جوا کو اللہ رب العالمین نے بیک وقت ذکر کیا، کیونکہ ان کے جو نقصانات ہیں، شراب اور جوئے کے جو منفی اثرات ہیں وہ تقریباً مساوی ہیں، ایک جیسے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا.
اور اللہ رب العالمین نے اس کی قباحت بھی بتایا کہ یہ چیزیں غلط کیوں ہیں، حرام کیوں ہیں، یہ چیزیں ممنوع کیوں ہیں، ان سے منع کیوں کیا گیا، اس کی وجہ یہ اللہ نے بتایا۔ سب سے پہلی وجہ اللہ نے بتایا کہ رجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ ایک انسان جو شراب کا عادی ہے، جو منشیات کا عادی ہے، جو نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ایک انسان جب شراب کے نشے میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنے سارے پردے کو بھول جاتا ہے، ان سارے دروازوں کو بھول جاتا ہے، ان سارے جو پابندیاں ہیں سب کو بھول جاتا ہے، سب کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ ایک انسان جس کے سینے میں کلمہ توحید ہے، جو کلمہ توحید کا مقر ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین انسان بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اچھے انداز میں تخلیق کیا ہے، وہ نالیوں کے کنارے پڑا ہوتا ہے، کبھی تو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان پڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے اوپر آ کر کے جانور اور کتے پیشاب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اس کلمے کا احترام نہیں کیا جس کلمے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے، جس توحید کے کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، جس کلمے کے کا وزن یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جس نے گواہی دے دیا اس کی، تو کل قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارشی بن جائے، یہ وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے اعمال ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ جو ہوگا بھاری ہو جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، ایک شہدائی، اس کی یہ حالت، وہ شراب جیسی بری چیزوں کا استعمال کرتا ہو، اس کے مبارک منہ میں جس سے کلمہ توحید ادا ہوتا ہو، جس سے قرآن کی آیتیں ادا ہوتی ہو، اس مبارک منہ میں یہ ناپاک اور پلید چیز داخل ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے نجس بتایا ہے، اسے ناپاک بتایا ہے، اسے گندا بتایا ہے، اور اسی طرح سے جوا کے بارے میں، جوا کو بھی اللہ نے نجس بتایا، جوا کو بھی اللہ نے ناپاک بتایا۔ جوا کیسے نجس ہے؟ جوا کہتے کسے ہیں پہلے یہ جان لیں۔ جوا کہتے ہیں کہ شرط دے کر کے پیسے کمانا، شرط دے کر کے کچھ کھیلنا، شرط رکھ کر کے کھیلنا۔ آج اس معاملے میں میرے بھائیوں میں دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلوں گا، کیونکہ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے دونوں کا ساتھ میں ذکر کیا تو گویا اس کی تفسیر بھی ہوتی چلے گی اور میرا موضوع بھی واضح ہوتا چلے گا۔ تو نجس جو ذکر کیا گیا، تو یہ جو جوا ہے یہ کیسے نجس ہے، یہ کیسے ناپاک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لعب بالنردشیر فکأنما خلط یدہ بلحم الخنزیر ودمی، کہ جس شخص نے نردشیر کھیلا، جوا کھیلا، نردشیر یہ جوئے کی ایک قسم ہے، جس شخص نے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت سے آلودہ کر لیا، اس نے اپنے ہاتھ کو سور جیسے پلید جانور کے گوشت سے آلودہ کر لیا، ودمی ہی اور اس کے خون سے آلودہ کر لیا۔ یہ اس کی گندگی ہے، اور اس کی گندگی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص اس میں ڈوبتا ہے، جو شخص اس برائی میں پڑتا ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اس کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ جو جوا ہے یہ پہلے والی شکل میں بھی ہے کہ تاش کے پتے کھیلنا اور شرط رکھ کے کھیلنا، لیکن اس کی نئی شکلیں ایجاد ہو گئی۔ آج ماڈرن زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، سافٹ ویئر کا زمانہ ہے۔ آج کے دور میں اس کی سافٹ شکلیں آ گئی ہیں، موبائلوں کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس میں بے انتہا ملوث ہے، بلکہ بہت سونے یہ تک بھلا دیا ہے، ان کے ذہن و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جوا ہے۔ کئی شکلیں ہیں اس کی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ گھوڑ سواری کرتے تھے، گھوڑ سواری میں جوا ہوتا تھا کہ شرط رکھ دیا کہ اگر میرا گھوڑا بڑھ گیا تو مجھے پیسہ ملے گا، اور اگر
دوسرے کا گھوڑا گیا تو اس کو پیسہ ملے گا۔ تو شرط رکھ کے، جیسے ہمارے یہاں بچے کھیلتے ہیں، مثال دیکھ لیجئے، بہت باریک چیز ہے، اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، گئے 2 ٹیم بنی، دونوں ٹیموں نے کیا کیا، 2-2 روپے ملایا، 10 کھلاڑی ہیں، 20 روپے جمع ہو گئے، سامنے والی ٹیم نے بھی 20 روپے ملایا، ہم نے بھی 20 روپے ملایا، دونوں نے 20-20 روپے جمع کیا، اب اس میں سے جو جیتا وہ پورے پیسے کا مستحق ہے۔ یہی جوا ہے، یہ جوا کی شکل ہے۔ ہاں، اس کی جو جائز شکل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کوئی تیسرا آدمی ہو، جیسے میں پیسے والا ہوں، یا ویسے ہی میرا دل کیا، میں نے 2 ٹیموں کو 10 ٹیموں کو جمع کیا اور میں نے اپنا پیسہ لگایا کہ جو جیتے گا میں اپنے پیسے سے اس کو دوں گا، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس طرح سے شرط رکھ کر کے کہ جو جیتا اس کو ملے گا اور جو ہار رہا ہے وہ پیسہ دے رہا ہے، تو یہی جوا ہے، یہ جوا کی شکل ہے۔ اور جو شخص اس میں پڑتا ہے میرے بھائیوں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں تک کو فروخت کر دیتے تھے، جوئے کے لت میں، جوئے کے چکر میں اپنی بیوی تک کو داؤ پر لگا دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کی قباحت ہے، یہ اس کی نجاست ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ آج اس کی شکلیں کیا ہیں؟ کرکٹ کی شکل میں، آن لائن جو گیمز ہوتے ہیں، جو میچز ہوتی ہیں، جو ٹیموں کی، جو مختلف ممالک کا جو میچ ہوتا ہے، یا ایک ہی جو لیگز ہوتے ہیں، اس میں جو ٹیمیں بنتی ہیں، اس پہ لوگ، اس کے بہت سارے ایپس ہیں، ان ایپ پر اپنی ٹیم بناتے ہیں اور اس پر مسابقہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معمولی پیسہ لگتا ہے، 2 روپے 4 روپے لگتا ہے۔ یہ 2 روپے 4 روپے کتنے لوگوں نے دیا؟ ہزاروں کروڑوں لوگ دیتے ہیں، اور اس میں سے کچھ روپے اگر کوئی جیت گیا تو اس کو مل جاتا ہے، باقی ساروں کا پیسہ تو ڈوب گیا، سارے لوگوں کا پیسہ گیا۔ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم لگا دیے پیسہ تو اب کھیلنا ہی ہے، ہارتے جاتے ہیں، ہارتے جاتے ہیں، ہارتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نشہ ہوتا ہے، یہ ایک لت ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے وہ خود غرض ہو جاتا ہے، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہی سوال رہتا ہے کہ بس کھیلنا ہے، کسی طرح سے جیتنا ہے، اپنے پیسے کو لانا ہے، اور اس کے چکر میں اللہ کی پناہ ساری چیزیں ڈبا دیتا ہے۔ آج ہمارے سامنے مثالیں، میں اپنے اسی علاقے میں، اسی بیرگیاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو صرف اسی جوا کی وجہ سے کئی مہینوں تک اپنے گھر سے بھاگے رہنا پڑا، اور آخر میں ان کی ساری پراپرٹیاں، سارے جائیداد ان کے ضبط کر لیے گئے، سارے جائیداد ان کے بک گئے، اور وہ لوگ سڑک پہ آ گئے، بنی بنائی ہوئی دکان ان کی تباہ ہو گئی اسی جوا کے چکر میں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب نے ہمیں محنت پر ابھارا ہے، ہمیں محنت پر ابھارا ہے۔ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اگر چاہیں کہ جلدی بازی میں پیسے کما لیں تو یہ آپ کو حرام کی طرف لے جائے گا، اور کل قیامت کے دن آپ اس کا جواب دیتے نہیں، تھک جائیے، جواب نہیں دے پائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین کئی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہوگا۔ لہٰذا ہوشیار رہنا ہے، یہ دنیا کے چکر میں، دنیاوی رنگ و رعنائی کے چکر میں، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں کہیں ہم اپنی آخرت کو نہ برباد کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت بتایا تھا، آپ نے اخیر زمانے کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ پیشین گوئی کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ مال کہاں سے کمائے، بس مال ملنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں، امین حلال امین حرام، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج وہ دور آ گیا ہے میرے بھائیوں، آج جگہ جگہ ہمیں اکسایا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے موبائل آپ کا سیپریٹ موبائل ہے، پرسنل نمبر ہے، اس پہ میسج آ جاتا ہے آن لائن جاب کیجیے اتنا پیسہ ملے گا، اس پہ میسج آ جائے گا کہ ٹیلی گرام کے اس گروپ سے جڑیے اور اس کے ذریعے پیسہ لگائیے کمائیے۔ یہ سارا فراڈ ہے، یہ ساری چیزیں دھوکے
کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ المؤمن القیس الفطن، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کے پاس مومنانہ فراست ہوتی ہے، ایک ایسی عقل سے اللہ اسے نوازتا ہے جس عقل کے ذریعے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمارے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے کہا ارے میسج آیا تھا، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے 5 لاکھ روپے گنوا دیا۔ ہوا کیا؟ آپ لوگ بھی سن لیجئے اور ہوشیار رہیے۔ ہوا کیا؟ میسج آیا واٹس ایپ پہ کسی یورپین نمبر سے، میسج آیا کہ ٹیلی گرام سے جڑ جائیے، ہماری ایک کمپنی ہے وہ ہوٹل کا روم بک کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہوٹل کے لیے روم بک کرتی ہے۔ آپ بھی اگر روم خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، کم سے کم اس کی قیمت ہے 3000 روپے، اس کے بعد 5000 8000، اور آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ نیا آفر آتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ لالچ میں آگے لگا دیا، پیسہ چاہیے بس۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی بس پیسہ چاہیے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں، اور پھر نیا آفر آیا پھر لگا دیا، نیا آفر آیا پھر لگا دیا۔ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر کمیٹی، وہ کمپنی ہوتی ہے پھر وہ کمپنی چلی جاتی ہے۔ اس آدمی نے 5 لاکھ روپے اپنے گنوا دیا۔ کس کا پیسہ گیا؟ ہماری قوم کا پیسہ گیا، ہمارے اپنوں کا پیسہ گیا۔ کیا ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہوگی؟ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک انسان اتنی محنت سے کماتا ہے اور اسے لالچ میں، ہوس میں، ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے آسانی کے ساتھ اسے گنوا دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس جوئے کو اور اس شراب کو نجس بتایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے یہ جوا اور شراب۔ کس کا عمل ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، ہمیں بھٹکائے، ہمیں دین سے دور کرے، ہمیں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرے، ہمارے درمیان دشمنیاں ڈالے، ہمارے رشتوں کو خراب کرے، ہمیں برائی کے راستے پر گامزن کرے۔ یہ شیطان کا مقصد اصلی ہے۔ اور جب ہم شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، ہم کو جب جوئے کی لت لگ جاتی ہے تو میرے بھائیوں کیا حالت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے۔ شراب کے نشے میں انسان سارے رشتوں کو بھول جاتا ہے، نہ ماں کا رشتہ یاد رہتا ہے، نہ بھائی کا، نہ دوست کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی بڑے کا، کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان بدہوش ہو جاتا ہے۔ تبھی تو ہماری شریعت نے منع کیا تھا، تبھی تو ہماری شریعت نے اس شراب کو ام الخبائث بتایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الفواحش بتایا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب پینا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی بنیاد ہے، سارے گناہوں کی ماں ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث آتی ہے سنن نسائی میں، بنو اسرائیل کے ایک عابد کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ بڑا نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک عورت اس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیتی ہے، ایک عورت کی محبت کے نرغے میں چلا جاتا ہے اور وہ عورت اس سے 3 شرط رکھتی ہے۔ غور سے سنیے گا کہ شراب جو ہے، یہ نشہ جو ہے، یہ ام الخبائث کیسے ہے، تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے۔ وہ عورت اس کو اپنے نرغے میں لے لیتی ہے اور اس سے 3 شرط رکھتی ہے کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک تم کو کرنا ہوگا، 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنا ہوگا۔ پہلی چیز کہ تم کو شراب پینا ہوگا، دوسری چیز کہ میرے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی، تیسری چیز کہ ایک بچہ ہے اس کو قتل کرنا ہوگا۔ وہ انسان غور کرتا ہے کہ قتل کرنے پہ کسی کی جان چلی جائے گی، اگر بدکاری کرتے ہیں تو کسی کی عزت کا معاملہ ہے، ایسا کرتے ہیں کہ شراب پی لیتے ہیں بس مجھ تک محدود رہے گا یہ معاملہ۔ اس نے شراب پی لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت سے بدکاری بھی کر لیتا ہے نشے کی حالت میں، اور اس بچے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ شراب ہے جو کہ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص شراب پیے گا اللہ رب العالمین اس کو پہاڑ کی ایک چیز پلائے گا۔ وہ تینہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تین جبال، تینہ کی پہاڑ کی تینت پلائے گا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں کہ تینہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
جہنمیوں کے زخم کی پیپ ہے، جہنمیوں کا ریم ہے، اور دوسری روایت ہے کہ ان کا پسینہ ہے، جہنمیوں کا پسینہ اللہ پلائے گا، جہنمیوں کے زخم کی پیپ اللہ رب العالمین پلائے گا ایسے انسانوں کو جو اس دنیا میں شراب پیتا ہے۔ اور میرے بھائیو ہم غور کریں، یہ شراب شیطان کا حربہ کیسے ہے، شیطان کی عادت کیسے ہے، شیطان کا عمل کیسے ہے کہ اس کے ذریعے انسان ساری برائیاں انجام دے دیتا ہے۔ شراب کے نشے میں انسان گالیاں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہتا ہے، سارے رشتے ختم، سارے ناطے ختم۔ اسی طرح سے جوا یہ شیطانی عمل کیسے ہے؟ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، پہلی مرتبہ جوا کھیلا، ہار گیا، جوا کھیلا اور ہار گیا، پھر جوا لگاتا ہے، ہارنے کے بعد پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس بار ہم جیت جائیں گے، پھر لگایا، پھر ہارا، پھر لگایا، پھر ہارا، پھر لگایا، پھر ہارا۔ اور یہ رپورٹ بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ جوا کھیلنے میں زیادہ تر انسان ہارتا ہی ہے، 10 میں سے مشکل سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جیت گیا اگر بہت چالاک ہے تو، ورنہ اکثریت اس کی ہاری ہوتی ہے جوئے میں۔ اور اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو جوا یہ جب انسان ہارتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بوکھلاتا جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ پھر لگائے اور کھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری چیزیں لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب ہار جاتا ہے تو سامنے والے سے کہتا ہے کہ پھر کھیلو، اگر سامنے والا تیار نہیں ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے کے لیے نوبت آ جاتی ہے کہ میرا پیسہ جیت لیے پھر نہیں کھیلو گے۔ لہٰذا میرے بھائیو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس کی قباحت کو سمجھنا ہے، اس کی برائی کو سمجھنا ہے، اور جو اس کی شکلیں ہیں ان شکلوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائیو ہمارے معاشرے میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے، ہم بولے کہ ایسا ہوا ہے، سامنے والا بول رہا نہیں ایسا ہوا ہے، بات میں نے کہہ دیا اچھا شرط لگا لو، شرط لگا لو کیا ہے؟ اگر شرط لگاتے مان لو 500 کی شرط لگاتے ہیں تو اگر میری بات صحیح ہے تو مجھ کو ملے گا، اس کی بات صحیح ہے تو اس کو ملے گا، میں دوں گا اس کو نہیں تو وہ مجھے دے گا، ایک کا پیسہ دوسرے کو شرط لگا کر کے، یہی جوا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی چلتا ہے بہت زیادہ، شرط لگا لو۔ اسی طرح سے لاٹری چلتی ہے، دکانوں پہ آپ جائیے گا تو چھوٹے بچوں کے لیے لاٹری لگی رہتی ہے، لاٹری خریدیے، ٹکٹ خریدیے، 1 روپے 2 روپے کا کچھ نکلتا ہے کبھی، اور لاٹری کے اس پہ باکس پہ 50 روپے کا نوٹ رہے گا، ایک کوئی اچھی چیز رہے گی، قیمتی چیز رہے گی، وہ صرف دکھاوا کے لیے رہتی ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے آن لائن گیمز ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں اس پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی عام سوال ہے اور بالکل آسان سوال رہتا ہے، جیسے دلی کہاں ہے، اور آپ SMS کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میسج کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں، میسج سے جواب دینے میں 2 روپے 3 روپے کٹ جاتے ہیں، حالانکہ عام میسج اگر کریں ہم کہیں تو پیسہ نہیں کٹتا، ریچارج کے ساتھ میسج بھی فری ہے، لیکن اگر اس طرح کا میسج کرتے ہیں تو پیسہ کٹتا ہے۔ اب کتنے لوگوں نے میسج کیا؟ لاکھوں لوگ میسج کرتے ہیں، 2 روپے کے حساب سے اگر لاکھ کو ڈیوائڈ کیا جائے، لاکھ کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے، گنا کیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ 4 لاکھ مطلب 10 لاکھ ہو جائیں گے۔ اس میں سے کیا کرتا ہے؟ 2-4 کو چنا، 10-10 ہزار دے دیا، بس۔ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں میرے بھائیوں، جو نئے نئے طریقوں سے شیطان ہمیں پھنساتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے ہم ان باریکیوں کو سمجھیں، آج تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے میرے بھائیوں کہ آج جو یہ بیرگینیا کا جو بازار ہے جہاں پہ گوشت بنتا ہے، زیادہ تر ہمارے مسلم بھائی ہیں، وہاں پہ جب جاؤ تب تاش کا اڈا لگا ہوا ہے، تب لوگ تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ کیوں کھیلتے ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم یوں ہی کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہ جو جوئے کی شکل ہے، یہ جو جوئے کی نوبت آتی ہے جس میں انسان اپنی دولتیں ہار جاتا ہے، ساری چیزیں ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنی جان تک دے دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں۔ اس کی نوبت کیسے آتی ہے؟ ایک دن میں کوئی جوئے باز ہو جاتا ہے، ایک دن میں کوئی شرابی ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک دن میں کوئی شرابی نہیں ہوتا، ایک دن میں کوئی جوئے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پروسیس ہے، اس کی سیڑھیاں ہیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو
یہ جو نشے کی جو اسٹیپس بنے ہوئے ہیں کہ پہلے شیکر کھانا، ٹنکو سپاری کھانا، سیکر کھانا، سادہ پان کھانا، پھر اس کے بعد کھینی کھانا، پھر یہ وہ ہوتے ہوتے انسان شراب تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے، ان سے پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں کہ بس خاص موقع پہ پی لیتے ہیں۔ کبھی مان لیا محرم کا دن آیا، محرم میں دیکھا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ دل روتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو محرم جیسے مبارک مہینے میں، جس کو اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں مذہب کے نام پر، دین کے نام پر شراب کے نشے میں لت ہوتے ہیں اور غیروں کے سامنے اپنے مذہب کی شبیہ کو برباد کرتے ہیں، اپنے مذہب کی شبیہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے مذہب کے چہرے کو بگاڑتے ہیں، اس کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ شراب جو ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، بلکہ نشے کی ساری چیزیں آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں یا بچوں میں بھی یہ چیز بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ دوسری چرس، گانجا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس معاملے پر سماج کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے پر سماج کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے بچوں سے کہوں گا، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو مت گنوائیے، اس نعمت کو ان بری چیزوں میں مت برباد کیجیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کے ماں باپ نے بڑی محنت سے آپ کو سینچا ہے، آپ کو اتنا بڑا کیا ہے، بڑی محنت سے آج پالا ہے۔ ابھی 2-4 دنوں پہلے میں ہاسپٹل میں تھا، میں نے دیکھا وہاں ICU کی وہ حالت تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں پیدا ہو رہی ہیں جس میں جان نہیں ہے، بڑی محنت کر کے مائیں رات بھر جگ کر کے وہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں کہ کب بلاوا آ جائے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، کب بلاوا آ جائے کہ بچے کی ڈائپر کی صفائی کرنی ہے۔ بڑی محنت سے یہ جسم پلا بڑھا ہے، اس جسم کو برباد مت کیجیے، اس جسم کو نشے کے حوالے مت کیجیے، اس جسم کو نشے کے ذریعے برباد مت کیجیے، خراب مت کیجیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ عمر کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لہٰذا ہوشیار رہیے، سترک رہیے، اور یہ جو شیطان کا عمل ہے اس عمل سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ فجتنبوہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لہٰذا لوگوں اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں ان برائیوں سے دور رہنا ہوگا، ان برائیوں سے نفرت کرنی ہوگی۔ ہاں معلوم ہے میرے بھائیوں کہ ان کو چھوڑنے میں وقت لگتا ہے، یہ جس طرح سے یہ چیز جلدی انسان سیکھ نہیں لیتا، اسی طرح سے اس کو چھوڑنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ شراب جو ہے، یہ جوا، اس کے نقصانات کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اسی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دے، دوریاں ڈال دے۔ کس کے ذریعے؟ بالخمر والمیسر، اس شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دشمنیاں ڈال دے۔ یہ شراب جو ہے، اس شراب نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنے رشتوں کو تباہ کر دیا۔ اس شراب کی وجہ سے کتنی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار گئی۔ اس شراب کی وجہ سے کتنے نادان بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں باپ کے ہوتے ہوئے بھی، اور بہت سو سے تو اس شراب نے باپ کا سایہ تک چھین لیا۔ یہ وہ شراب ہے، یہ وہ حرام چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کا بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی شناخت کو سمجھیں۔ آج بہت سی عورتیں دوسرے کے گھروں پر کام کرنے پر مجبور ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے، شوہر کی موجودگی میں۔ بہت سی عورتیں شوہر کا تشدد جھیلتی ہیں، جب وہ شراب کے نشے میں آتا ہے تو اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں پر زیادتی کرتا ہے، ان کی عزت تک کو نیلام کرتا ہے۔ آج اگر کسی کا رشتہ دار، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی اگر کہیں پہ پڑا ہوا ہو، نشے میں ڈوبا ہوا ہو، کہیں پہ گرا ہو، لوگ کیا کہیں گے؟
ताने देते हैं, लोग ताने देते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा चचा पड़ा है, जाओ उठा लाओ। ये क्या है? कब तक इंसान सुनता है, सुनता जाता है, यहाँ तक कि दुश्मनी पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि इंसान उससे दूर हो जाता है। ये शैतान इस शराब के जरिए और इस जुए के जरिए लोगों में दुश्मनियां पैदा करता है। जुए के जरिए कैसे? हमने जुआ खेला, पहले मैंने जिक्र कर दिया, जुआ खेला और हम हार गए, फिर मैंने सामने वाले से मुतालबा किया कि फिर से खेलो, नहीं खेलता तो उसकी इज्जत उतार देते हैं, उससे दुश्मनी करते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, बहुत से तो जान तक ले लेते हैं। ये जुआ जहां इंसान को बदअखलाकी पर उभारता है, इंसान के वजन को कम करता है, वहीं यहां तक कि कत्ल तक पहुंचा देता है। एक मिसाल देता हूं, एक साहब जिक्र कर रहे थे कि मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी बच्ची के शादी के लिए पैसा जमा कर रखा था। मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी बच्ची के शादी के लिए पैसा जमा कर रखा था। मैं जुआ खेल रहा था और हार गया और मेरे पास मौका था कि मैं जीत जाऊं, तो मैंने अपने रिश्तेदार को फोन किया और कहा कि पैसा कुछ है तो दे दो। मैंने उससे उसका पैसा ले लिया और उससे फिर मैंने जुए में लगा दिया और फिर हार गया। उस बेचारे पे क्या गुजरी होगी जिसकी बच्ची की शादी है, जिसने शादी के इंतजाम और इंतजाम के लिए उस पैसे को जमा कर रखा है। क्या इस वजह से दुश्मनी नहीं पैदा होगी? क्या इस वजह से दूरी नहीं पैदा होगी? ये शैतान का अमल है और शैतान इसके जरिए लोगों में दूरी पैदा करता है। और आपने सुना होगा, मेरी माएँ और बहनें मौजूद हैं, कि शैतान पूरे लाओ लश्कर के साथ समुंदर में डेरा डालता है। शैतान पूरे लाओ लश्कर के साथ समुंदर में डेरा डालता है और अपने ग्रुप को भेजता है कि जाओ लोगों को गुमराह करो। शैतान का ग्रुप आता है, किसी को नमाज से रोकता है, किसी को बुराई पे उभारता है, बहुत तरह की चीजें, और सब जा करके अपने जो सरदार इब्लीस है उसको रिपोर्टिंग करता है। इब्लीस समुंदर में मौजूद है, लोग यहाँ से जा करके उसे रिपोर्टिंग करते हैं कि ए सरदार, मैंने फलां को नमाज से रोक दिया, ए सरदार, मैंने फलानवा का कत्ल करवा दिया, मैंने फलां का माल लुटवा दिया, सारी चीजें करा दिया। इब्लीस खुश नहीं होता है। आखिर में एक आता है और कहता है कि ए सरदार, मैंने दो मियाँ बीवी थे, बड़े हंसी खुशी से रहते थे, बड़ी मजे की जिंदगी गुजर रही थी, मैंने उन दोनों के दरमियान दुश्मनी करा दिया। इब्लीस अपने उस चेले के पीठ पर थपकी देता है, उसे शाबाशी देता है और कहता है, शाबाश, तूने ये काम किया। इस जुए की वजह से कितने मियाँ बीवी के रिश्ते खत्म हो गए, इस शराब ने कितने रिश्तों को खत्म कर दिया, कहाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम इससे बचे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और ये शैतान जो है इस शराब के जरिए और इस जुए के जरिए तुमको अल्लाह के जिक्र से रोकता है। शराब और जुए के जरिए शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से रोकता है। शराब के नशे में इंसान कुछ भी नहीं याद रहता, जुए के नशे में इंसान खेलता रहता है और वक्त गुजरता जाता है। आप मिसाल लीजिए, आपका बच्चा है, देखिए कितना खतरनाक है। आपने सुना होगा बहुत मर्तबा कि एक बच्चा पबजी खेल रहा था और उसने अपने बाप को गोली मार दिया। क्यों? इसका एक नशा होता है, हम खेल रहे हैं और खेलने में होता क्या है कि इंसान स्टेप आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने वाला होता है, उसी दरमियान बाप ने बुला लिया, किसी ने बुला लिया, कुछ इमरजेंसी काम आ गया, किसी का फोन आ गया, क्या होगा? चिलचिला जाता है इंसान, गुस्से में आ जाता है, इंसान आपे से बाहर हो जाता है। बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सौ को हार्ट अटैक तक आ जाता है। कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। बहुत से बच्चे पत्थर उठा लेते हैं, मार देते हैं कि तूने मेरा कॉइन खत्म कर दिया, तू, मैं अगला स्टेप बढ़ने वाला था, तूने मुझे इससे रोक दिया। ये इसकी खतरनाकी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से आपको रोक देता है। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, है ना वो, बस थोड़ी कुछ बातें और करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक मिसाल ले लीजिए, एक साहब थे, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मैं जब भी बाइक चलाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो उस दरमियान मैं क्या करता हूँ, कुरान पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो बाइक चलाता हूँ, कुरान पढ़ता रहता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक दावत में गया मैं, और वहां पे उन लोगों ने मुझे पान खिला दिया। क्या किया? पान खिला दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं कुरान नहीं पढ़ सका।
اس کو پان رکھ کر کے جس میں زردہ ہے، چونا ہے، ممنوع چیزیں ہیں، اس چیزوں کو رکھ کر کے قرآن پڑھنا. تو دیکھیے کس طرح سے یہ شراب اور جوا جو ہے اور یا اس کی شکلیں ہیں، اس کے ذریعے کس طرح سے شیطان اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، وعن الصلاۃ، اور شیطان نماز سے روک دیتا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے لوگوں یہ شراب اور یہ جوا جو اتنا خطرناک ہے، جس کی اتنی برائیاں ہیں، اتنی جس کی خرابیاں ہیں، کیا تم لوگ اس سے باز آ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اس سے باز آؤ گے؟ کیا قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کا مفہوم جاننے کے بعد، کیا تم یہ تہیہ کرو گے، یہ عہد کرو گے کہ اب کبھی بھی پہلے جو غلطیاں ہوئی سو ہوئی، یا کہ کبھی کیا بھی نہیں الحمدللہ، اور آگے کبھی اس چیز میں ملوث نہیں ہوں گے، اس چیز میں نہیں پڑیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ لوگوں کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کی برائی کو سمجھیں. یہ شراب، یہ جوا اور جوا کی جو مختلف شکلیں میں نے ذکر کیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کی زندگی تک کو چھین لیتی ہے. لہٰذا ہم اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں. یہ چیزیں ایک دن میں نہیں آتی ہیں. بچے جو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں یہ اس کا ذریعہ ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے چیز. ہم بچوں کو پریکٹیکل لائف جلائیں، ان کو ٹھنڈی کا دن ہے بیڈمنٹن کھلائیں، یا کچھ انتظام کریں کہ وہ ایسا کھیل کھیلے جس میں جسمانی ورزش بھی ہو، ایکسرسائز بھی ہو. یہ موبائل کا گیم جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو جوئے تک لے جاتا ہے. اور یہ جو نشے کی چیزیں ہیں، یہ جو عام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، یہی چیز آگے چل کے شراب تک پہنچا دیتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چھوٹی چیزوں سے بچیں اور اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، بچوں کی صحبت کا خیال رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کی حرکتیں کیسی ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ہم اپنے کردار کو صحیح کریں، ہم خود بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی الہ العالمین تو انہیں معاف فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی، تو ہمیں معاف فرما. تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.